اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الصافات، آیت نمبر 99۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا شبہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ رب ھب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے بیٹا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا، قال یا بنی، اس نے کہا ہے میرے چھوٹے بیٹے، انی ارا فی المنام، بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے۔ قال یا ابت، اس نے کہا اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اسے کر گزریے۔ ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں سے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، تو جب دونوں نے حکم مان لیا، وتلہ للجبین، اور اس نے اسے پیشانی کی ایک جانب پر گرا دیا، ونادیناہ، اور ہم نے اسے آواز دی، ان یا ابراہیم، کہ ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام نے کس قدر اپنی قوم کو دعوت توحید دی، لیکن انہوں نے بالآخر جناب ابراہیم کو ایک بہت بڑا الاؤ تیار کر کے، عمارت کھڑی کر کے، اس کے اندر آگ جلا کر جناب ابراہیم کو وہاں جھونک دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کافر قوم سے الگ تھلگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ کافر لوگوں کے درمیان رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ تمہاری آگ بھی ایک دوسرے کو نہ دیکھے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اہل اسلام کے علاقے میں رہے، اہل کفر میں جا کر رہنا بہرحال اس کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں اور انہوں نے الٹا پکڑ کر مجھے ہی آگ میں ڈال دیا، دیکھا لوط علیہ السلام ایسے تھے جو ابراہیم پر ایمان لائے، ان کو ساتھ لیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ یہ عراق کا تھا۔ اب یہاں سے نکلے، کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، لیکن اللہ رب العزت پر جب بات کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ خود ہی انتظامات فرما دیتے ہیں۔ لہذا شام کی طرف اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی فرمائی، ملک شام کی طرف چل پڑے، اور آپ جانتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی کافی عمر ہو چکی ہے، لیکن بیٹے کی نعمت سے محروم ہے۔ اللہ رب العزت سے بیٹا مانگا، لیکن صرف بیٹا نہیں مانگا بلکہ نیک صالح بیٹا مانگا، اور اللہ رب العزت نے صرف بیٹا نہیں دیا، صرف نیک صالح بیٹا نہیں دیا، بلکہ ایسا بیٹا دیا جو بیٹا بھی تھا، نیک صالح بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت حلم اور بردباری والا تھا، اس کے اندر صبر و تحمل موجود تھا۔ بزرگ حضرات اس بات کو سمجھیں گے کہ بڑھاپے میں انسان کو ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بوڑھے ماں باپ کی باتوں نہیں بلکہ ان کے اشاروں کو سمجھے۔ اس کو حلم اور بردباری کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نہایت بردبار لڑکا عطا کیا۔ جب وہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا، باپ نے کہا خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ انبیاء کے خواب سچ ہوتے ہیں، کیونکہ خواب کی 3 اقسام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سے ایک خواب کی قسم کیا ہے کہ وہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بقیہ خواب یا تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں یا انسان کی اپنی خواہشات اور اس طرح کی چیزیں خواب بن کر خواب میں آ جاتی ہیں۔ لیکن انبیاء کے خواب
وہ شیطان سے بھی محفوظ ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے بھی، بلکہ وہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بیٹا چونکہ نہایت نیک صالح ہونے کے ساتھ بردبار بھی تھا، اس نے کہا جس بات کا اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دے دیا وہ کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ رب العزت پر جب ان دونوں نے اس کے حکم کو مانا، جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے ایک بل پر نیچے لٹا لیا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ پیشانی کے بل نیچے الٹا لٹایا تھا تاکہ باپ جب ذبح کرے تو پدری شفقت محبت غالب نہ آ جائے اور نیچے سے ہی پکڑ کر چھری چلا دی جائے۔ اور کچھ نے یہ کہا کہ یہ مشورہ اسماعیل علیہ السلام نے خود دیا کہ آپ ایسا کریں، کہیں پدری شفقت باپ کی جو محبت ہے وہ غالب نہ آ جائے۔ لیکن یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں اور قرآن کے اس معنی کے بھی یہ خلاف ہیں۔ جبین جو ہے یہ کن پٹی پر بولتے ہیں، تو یہ انسان کی دو جگہ ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ اس میں سے کسی ایک جگہ پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا، اور آج بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں وہ اسی طرح ذبح کیے جاتے ہیں، نہ یہ کہ ان کا سارا سر نیچے کیا جاتا ہے اور ان کو الٹا کیا جاتا ہے، یہ صورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آواز دی اور کہا ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، امتحان میں جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت انہیں بہت زیادہ انعامات کے ساتھ نوازتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے یہاں کئی طرح کے سبق پنہاں ہیں۔ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں اگر ہمارا کوئی مال جاتا ہو، ہماری محنت جاتی ہو، صحت کا کوئی نقصان ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رستے میں سب کچھ خرچ کر دے، اپنے آپ کو کھپا دے، پھر اللہ رب العزت بھی ایسے انسان کو مقام، بلندی اور رفعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔